معزز سامعین کرام، دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ بڑے مختصر سے اور بڑے چھوٹے سے پروگرام ہیں، ایک نعت میں، ایک تلاوت میں، ایک مقدر ہے، لیکن اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے، اگر ان کے مقام کو دیکھا جائے تو ان کا مقام بڑا بلند ہے، کیونکہ یہ پروگرام سیرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان راتوں کا تعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہے، ان کے لیے اس کی نسبت بہت بڑی ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو جو ہے وہ عشاء کے بعد میں ہوگی۔ آپ نے مغرب کے بعد مکتب کے بچوں کا پروگرام سنا، بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پیش کی، کسی نے مکالمہ پیش کیا، کسی نے دعائے قنوت سنائی۔ الغرض یہ جو پروگرام پیش کیے گئے یہ صرف سنانے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہم بچوں کو مدرسے میں مکتب میں کیا پڑھا رہے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری تمنا اور خواہش ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ہمیں یہ بتلانا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے راستے پر چلتے ہیں تو ایک بچہ کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلاں ایکٹر کی فلاں فلم آئی ہے، اس نے فلاں کپڑے پہنے ہیں، میں اپنے ابا سے کہہ کر وہ لباس خرید کر لاؤں گا اور اس یہودی اور کافر کا لباس پہنوں گا۔ جب دو بچے آپس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں فلم کے اندر فلاں گانا ہے، تمہیں یاد ہے، اور ایک گانا سناتا ہے اور دوسرا سنتا ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ بچے جب گھر سے باہر نکلیں، ان کی زبان پر گانوں کی جگہ تلاوت کلام اللہ ہو، ان کی زبان پر گانوں کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کا تذکرہ ہو، اور یہ نعت گنگناتے ہوئے راستوں کے اندر سے گزریں، تلاوت کلام اللہ پڑھتے ہوئے راستوں کے اندر سے گزریں۔ بتاؤ کتنا نورانی ماحول ہوگا، بتاؤ کتنی رحمتیں برسیں گی، ہر گھر کے اندر ہر راستے پر نورانیت ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو یہ صرف ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے صرف اگر صرف ہم کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی، اس میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، آپ کو اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ وقت کم ہے لیکن اس کے باوجود دو چار باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بچوں کے پیپر آتے ہیں، بچہ عصر کے بعد کھیلے گا، اسکول سے آنے کے بعد کھیلے گا، لیکن جیسے ہی مغرب کے بعد کا وقت آئے گا تو بچے کو پیپر کی تیاری یاد آتی ہے۔ کیا قرآن کریم کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں اس بات کو، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم پر انگریزی تعلیم سے زیادہ غور دینا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانے آنے والا ہے کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ حالات پہ نظر ڈال کے بتائیے کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیا حالات ہم دیکھ نہیں رہے؟ بہرحال میں اپنے پروگرام کو شروع کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کہ جن کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین، رحمت کاملہ الرحمن الرحیم، عزت کبریٰ مالک یوم الدین، طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھے راستے پر چلنے کا نام اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے والے انعام یافتہ لوگوں کے لیے صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے ہیں، ان کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگتا ہوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، اور وہ عبرت ناک بنا دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہ عبرت ناک بنا دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں اپنے پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی 6 خصوصیت ہیں۔ پہلی یہ
ہیں کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَہَّرُونَ، قرآن کریم کا منکر کافر ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کی شروعات تحفظ سے ہوتی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کریم کو خاموشی سے سننا چاہیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ معزز سامعین کرام، میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ قاری محمد شعیب صاحب متعلم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کو اس تمہید کے ساتھ کہ قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی، قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی، قرآن مؤثر بھی، تأثر بھی، اثر بھی، قرآن مصدق بھی، مظاہر بھی، مبی بھی، قرآن مصدق بھی، مظاہر بھی، مبی بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی، قرآن کی تلاوت کر یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت کر یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ ایک رات مقرر کر، جناب قاری محمد شعیب صاحب آپ کے روبرو۔